ناظرین، آج ہم سیب کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سکون کی تلاش میں بھٹکتی ماں بیٹے کی روح کی داستان عجب۔ جیسے ہی رات کی سیاہی نے آسمان پر اپنا قبضہ جمایا، اس کے گھر میں پھیلے سناٹے بھی کچھ اور بڑھ گئے۔ اس نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیا۔ نجمہ ہمیشہ کی طرح گھر کی لائٹس آن کیے بنا جا چکی تھی، اس لیے اندھیرے کی چادر نے گھر کے سناٹے کے ساتھ مل کر عجیب پراسرار سا ماحول بنا دیا تھا۔ یکدم ہی اسے وحشت نے آ گھیرا۔ اس نے باہر آ کر جلدی جلدی سارے گھر کی روشنیاں جلا دی۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور وہ جو شور شرابے سے تھک گئی تھی، اب گھر کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو آ رہی تھی۔ ظاہر ہے سب کو جانا ہی تھا، اس کی سسرال میں ایک طرح سے کوئی تھا بھی نہیں۔ عارف کے ماں باپ کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ برات میں اس کے ماں باپ کے بہن بھائی اور ان کے بچے ہی شمیلہ کے سب سے قریبی سسرالی تھے، جو کہ ولیمے کے بعد اپنی مصروفیت کے باعث اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور اب اس گھر میں شمیلہ تھی یا اس کا شوہر عارف۔ اس کی شادی ہوئے تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا، اور اب تک کے عرصے میں عارف ایک خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا، جس پر وہ کافی مطمئن تھی۔ عام طور پر عارف مغرب سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا، لیکن آج کسی میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ یار میرا آج کا دن بہت برا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ فون پر عارف کی بات سن کر وہ سچ میں گھبرا گئی تھی کہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ ہونا کیا تھا، ابھی آفس سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا لی گئی، اور ظالم سماج نے مجھے میری پیاری بیوی سے کچھ اور دیر کے لیے دور رکھنے کا انتظام کر لیا۔ عارف نے منہ بناتے ہوئے انوکھے انداز میں اپنے نہ آنے کا بتایا تو اس کے اس انداز پر شمیلہ کو ہنسی آ گئی۔ ہنس لو میری بے بسی پر، آ کر خبر لیتا ہوں تمہاری بھی۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہوا تو شمیلہ کے گالوں پر گلاب رنگ بکھر گیا۔ اچھا سنو جی، کہیے۔ شمیلہ کی شرم آمیز خاموشی کو محسوس کر کے عارف اسی لہجے میں بولا تو وہ بامشکل یہی کہہ پائی، یار تنہائی سے دل گھبرائے تو میری تصویر سے باتیں کر لینا، تنہائی محسوس نہیں ہوگی، آزمودہ نسخہ ہے۔ شادی سے پہلے تمہاری تصویر سے باتیں کر کے آزما چکا ہوں۔ اچھا آپ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی رو میں بہہ کر کچھ اور کہتا، شمیلہ نے اللہ حافظ کا سٹاپ لگا کر اسے روک دیا۔ عارف کے شرارتی لہجے کو یاد کرتے ہوئے اس کا موڈ کافی حد تک اچھا ہو گیا۔ وہ صحن میں لگے جھولے پر آ بیٹھی اور دھیرے دھیرے جھولا جھولتے ہوئے بلا ارادہ ہلکے سروں میں گنگنانے لگی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، گلوکاری کی کوئی تربیت نہ لینے کے باوجود وہ اچھا خاصا گا لیتی تھی، اسی لیے اسکول اور کالج میں اکثر اس سے گانا سننے کی فرمائشیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ ماضی کی خوبصورت یادوں کو دہرانے لگی۔ کسی کی آواز نے اسے چونکا دیا، تبھی اسے احساس ہوا کہ جھولے کے ساتھ ٹیک لگا کر شاید وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ یہی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا سنا تھا، تبھی گھر کے اندرونی کمرے سے وہ آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ بلا شبہ عارف اسے پکار رہا تھا۔ لو جی، کمرے میں پہنچ کر مجھے آواز دے رہے ہیں، یہاں سے گزرتے ہوئے کیوں نہ جگا لیا؟ اور میں بھی سوچوں میں کیسی گم ہوئی کہ گاڑی کی آواز پر بھی نہیں جاگی۔ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سوچا اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، بالکل ویسا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی نظریں خود بخود اٹیچ باتھ روم کے دروازے کی طرف گئی، مگر وہاں بھی کسی کی موجودگی کا احساس نہ پا کر وہ آگے بڑھی اور باتھ روم کا آدھا کھلا دروازہ پورا کھول کر اندر جھانکا۔ اسی لمحے پورا گھر ڈور بیل کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ ذہن میں الجھن لیے باہر آئی۔ کون ہے؟ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا۔ میں ہوں یار، دروازہ کھولو۔ عارف کی آواز سن کر اس نے گیٹ کھول دیا۔ آپ اب آئے ہیں؟ ارے ابھی تمہارے سامنے تو گیٹ سے اندر آیا ہوں جی، مگر کچھ دیر پہلے آپ نے بیڈ روم سے مجھے آواز دی تھی، میں یہاں جھولے پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لو جی، آج ثابت ہو گیا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے دل نے تمہیں پکارا اور تمہارے دل نے میری آواز سن لی۔ ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے گھبرائی ہوئی شمیلہ کا ہاتھ تھام کر
اپنے قریب کر کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عارف، وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے واضح طور پر آپ کی آواز سنی تھی، آپ نے مجھے پکارا تھا۔ شمیلہ ابھی تک اسی الجھن میں گرفتار تھی۔ یار ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، تم میرا انتظار کر رہی تھی اسی لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا۔ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے عارف نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی اس دلیل پر شمیلہ کافی حد تک مطمئن بھی ہو گئی۔ آپ کی گاڑی کی آواز بھی نہیں آئی۔ یار میری گاڑی کچھ پرابلم کر رہی تھی تو مجھے اشفاق نے ڈراپ کیا ہے۔ آج میں نے اسے کہا کہ سامنے روڈ تک چھوڑ دے، بس اسی لیے تمہیں گاڑی کی آواز بھی نہیں آئی۔ اچھا اب ذرا جلدی سے کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ موضوع بدل گیا تو شمیلہ کا دھیان بھی اس آواز سے ہٹ گیا، اور وہ عارف کو فریش ہونے کا کہہ کر کچن کی طرف چلی آئی، کیونکہ بھوک تو اسے بھی بہت لگ رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب شمیلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے دائیں طرف سوتے عارف پر نظر ڈالی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں اس کی سانسوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جانے کس کا بچہ ہے اور اس وقت اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ لگتا ہے یا تو اسے بہت بھوک لگی ہے یا پھر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بچے کے اس طرح رونے پر بے چین ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس بچے کے رونے کی آواز کچھ دن پہلے بھی سنی تھی، لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں چھوٹے بچے بھی تھے۔ لیکن اب اس کے گھر میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی یہاں کے رہنے والوں سے واقف نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کے گھر کے دائیں طرف خالی پلاٹ تھا جس پر چار دیواری کر کے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ وہاں کسی بچے کے ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، جبکہ بائیں طرف والے گھر میں صرف 2 انکل آنٹی رہتے تھے۔ ان کے بیٹے پڑھنے کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے تھے اور پھر شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گئے، لیکن انہوں نے باہر جا کر رہنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ دونوں اکیلے اس گھر میں رہتے تھے۔ کام والی صبح کے وقت آ کر کام کر جایا کرتی تھی اور ضرورت پڑتی تو کھانا بھی بنا جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں شمیلہ کو آنٹی نے خود بتائی تھی۔ جب مہمانوں کے جانے کے بعد ایک دن وہ شمیلہ اور عارف کو اپنے گھر چائے کی دعوت دینے آئی تھی۔ سامنے کی طرف کی جگہ بھی فی الحال خالی تھی، وہاں ابھی کوئی گھر تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ اچانک شمیلہ کو احساس ہوا کہ جیسے بچے کے رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ بالکل بے اختیاری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکلی اور اس کے قدم اس سمت بڑھنے لگے جدھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس کے قدموں کو بریک لگ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سا بچہ کلین پر لیٹا ہوا تھا۔ تبھی کچن میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، لیکن شمیلہ کی بالکل ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچن میں جا کر دیکھ سکے کہ وہاں کون ہے۔ تبھی کچن کے دروازے سے ایک عورت برآمد ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی سی سفید چادر میں چھپا رکھا تھا جس پر گلاب کے پھول بہت خوبصورتی اور صفائی سے کڑے گئے تھے۔ چادر کا جو پہلو سر پر تھا وہ کچھ اس انداز میں آگے کو جھکا تھا کہ پیشانی اور چہرے کا کافی حصہ چادر میں چھپ گیا تھا۔ عورت کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر تھا۔ وہ شمیلہ کی طرف دیکھے بغیر بچے کی طرف گئی اور اسے گود میں لیتے ہوئے فیڈر اس کے منہ سے لگا دیا۔ فیڈر منہ سے لگتے ہی بچہ یکدم خاموش ہو گیا اور شمیلہ بھی جیسے کسی ٹرانس سے باہر آ گئی۔ اسی لمحے اس عورت نے نظریں اٹھا کر شمیلہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ دوسرے ہی لمحے عورت اور بچہ وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ شمیلہ ہلکی سی چیخ مار کر بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عارف اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر عارف اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیسی ہو تم؟ لاؤنج میں کیا کرنے گئی تھی اس وقت؟ عارف کے پوچھنے پر شمیلہ کو ساری بات پھر سے یاد آ گئی۔ کس طرح وہ جاگی اور کس غیر مری قوت کے زیر اثر لاؤنج میں پہنچی اور وہاں اس بچے اور عورت کو دیکھا، اور پھر جیسے ہی ان کا یکدم غائب ہونا یاد آیا تو وہ نئے سرے سے خوفزدہ ہو گئی۔ عارف کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتا دی۔
میرا خیال ہے تمہیں کوئی وہم ہوا ہے یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ یہ سب کچھ فلموں کہانیوں میں ہوتا ہے یار، حقیقت میں یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ خواب یا میرا وہم نہیں تھا عارف، اس دن بھی میں نے بیڈ روم میں آپ کی آواز سنی تھی، اور اب یہ عورت اور بچہ۔ مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا ہے، ضرور یہاں کوئی بھوت پریت کا چکر ہے، پلیز مجھے کہیں اور لے چلیے۔ وہ اس طرح روتے ہوئے بولتی گئی۔ عارف خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر لمحہ بدل رہے تھے، کبھی وہ پریشان دکھائی دینے لگتا تو کبھی اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگتا، کبھی ندامت اور بے بسی دکھائی دینے لگتی، لیکن شمیلہ کا دھیان اس کی طرف تھا ہی نہیں کہ وہ یہ سب دیکھ پاتی۔ وہ ابھی تک عارف کی باہوں میں سمٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ واقعہ تو جیسے آغاز تھا، اس کے بعد دن بھر وہ عورت اور بچہ بار بار شمیلہ کو دکھائی دیتے۔ کبھی عورت بچے کو لوری سنا کر سلاتی ہوتی تو کبھی کچن میں اس کے دودھ کی بوتل بناتی نظر آتی۔ اگرچہ وہ شمیلہ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی شمیلہ ان سے خوف محسوس کرتی تھی۔ عارف اس کی ان باتوں کو وہم کہہ کر ٹال جاتا۔ شمیلہ دھیرے دھیرے خود کو نفسیاتی مریضہ محسوس کرنے لگی تھی۔ کوئی ایسا تھا بھی نہیں جس کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرتی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو کئی سال پہلے سعودی عرب شفٹ ہو گیا تھا، اور شمیلہ کی شادی کے بعد گھر میں ماں باپ اکیلے رہ گئے تھے تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ فون پر ماں سے بات کرتے ہوئے اسے کئی بار خیال آتا کہ ان سے اپنی پریشانی کہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اتنی دور بیٹھی ماں کو پریشان کرنے سے کیا حاصل۔ کیا بات ہے آج کل بہت تھکی تھکی رہنے لگی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، اس گھر میں رہ کر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، میں سارا وقت کتنی ٹینشن اور خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ اس روز عارف کے پوچھنے پر وہ پھٹ پڑی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کروں میں؟ کم سے کم یہ گھر تبدیل کر لیں، مجھے کہیں اور لے چلیے پلیز۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی۔ گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا شمیلہ، عارف کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ اب ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے کہنے سے ایک بار گھر تبدیل کر کے تو دیکھیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی کر لیتا ہوں، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو کب تک چلے جائیں گے ہم یہاں سے؟ شمیلہ نے عارف کی آخری بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، شمیلہ کے چہرے پر پھیلتی خوشی اور جوش کے تاثرات پیدا ہوتے دیکھ کر عارف نے بھی خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ تھینک یو، یو آر ویلکم مائی ہوم منسٹر صاحبہ۔ چلو اب فٹافٹ کھانا لگا دو، میں نے آج لنچ بھی نہیں کیا۔ میں بس 5 منٹ میں کھانا لگا دیتی ہوں، آپ فریش ہو کر آ جائیے۔ آج بہت دن بعد شمیلہ نے نارمل انداز میں بات کی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر عارف نے بھی سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا ذہن آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔